کرم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بعض صلاۃ اللہ کے صد احترام و تکریم کے لائق نہایت ہی واجب الاحترام واجب القدر برادران اسلام شاکر رسول بزرگوں نوجوانوں میرے نبی کے حضور امتیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ابتدا میں تمامی احباب کو ربیع النور شریف کی ڈھیر مبارکباد پیش کرتا ہوں. رب کائنات کے حضور دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات اس عید کے صدقے مصطفیٰ کریم کی دید عطا فرما. سبحان اللہ. سارے کہو آمین. کیا پتہ آمین کے صدقے ہماری بھی بگڑی بن جائے. سارے کہو آمین. اے اللہ اس عید کے صدقے پھر میں دعا دے رہا ہوں اور آپ کی دعاؤں کی آواز آمین کی آواز میرے کانوں تک پہنچنی چاہیے. اے اللہ اس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یا اللہ ہمیں مصطفیٰ کریم کی دید عطا فرما. آمین. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رب کائنات کی بارگاہ میں دعائیں سنے آج کے اے بار الہ ہم تمام کی بخشش و مغفرت فرما اور جہاں بھی عالم اسلام کے مسلمان برسر پیکار ہیں یہود و ملود کے ساتھ ان کی مانی اولاد کے ساتھ ان کے کرندے اسلام کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما. مسلمانوں کو فتح عطا فرما. یا اللہ جن کے حصے میں ہدایت نہیں یا اللہ ان سے ہمیں بھی محفوظ فرما کہ انہیں لست نعبود فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے اپنے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ وقت کم ہے اور باتیں بہت سی ہیں کیونکہ میلاد شریف کا آغاز بھی ہو چکا تو آخر میں جا کے میلاد شریف کا پیغام بھی دینا ہے. رات میں نے تھوڑا سا پیغام دیا لیکن تفصیل کے ساتھ کہ اجتماع ہوگا تو اجتماع پہ یہ پیغام دینا ضروری سمجھتا ہوں. رب کائنات نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم کی بات ہو چکی کہ اے بار الہ ہم نے دعا مانگی تو نے کہا کہ اے بار الہ سیدھے راستے پر ہمیں چلا. ہم نے کہا یا بار الہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تو نے جس طرح کہا ہم نے مانا. اے بار الہ ذرا یہ بھی تو بتانا کہ صراط مستقیم ہے کن لوگوں کا راستہ. سبحان اللہ. توجہ ہے آپ کی؟ اللہ کرے آپ کی توجہ ہو. اور میں اے بار الہ صراط مستقیم کا تو بتا دیا ہر کوئی راستہ دکھا دیتا ہے. اے بار الہ صراط مستقیم بتا دیا ذرا یہ بھی تو بتا دے کہ صراط مستقیم ہے کن لوگوں کا راستہ. فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. فرمایا ان چار گروپوں کے راستے پہ چلو گے تو حق کے راستے پہ رہو گے. سبحان اللہ. کتنے ہیں جی؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصدیقین والشہداء والصالحین. اے بار الہ تو نے کن لوگوں پہ انعام فرمایا؟ فرمایا پہلا طبقہ پہلا گروہ پہلا اہمیت کا حامل گروپ جو ہے وہ انبیاء کا ہے. اور انبیاء کا قائد کوئی عام نہیں ہے میرا حبیب جناب محمد مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ. آپ کی توجہ ہوگی تو تقریر ہوگی مگر نہ تکلیف مجھے بھی ہے تربیت میری بھی خراب ہے اور 2 دن سے خراب ہے لیکن میں نے آج تک اظہار نہیں کیا کیونکہ ذکر مصطفیٰ کرنے سے ساری طبیعتیں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں ساری نیتیں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں. اس لیے ہماری طبیعت بھی ٹھیک ہے ہماری نیت بھی ٹھیک ہے. بس ہے پیغام دینا طبیعتیں بھی ٹھیک رکھو نیتیں بھی ٹھیک رکھو نا تو میلاد کے صدقے نیت ٹھیک ہونے کی وجہ سے طبیعتیں بھی ٹھیک عقیدہ بھی ٹھیک محبتیں بھی ٹھیک راستہ بھی ٹھیک صراط مستقیم ٹھیک. اے بار الہ پہلا گروپ کون سا ہے؟ فرمایا انبیاء کا. فرمایا دوسرا والصدیقین ہے. فرمایا صدیقین کا راستہ. فرمایا اے بار الہ کون سا راستہ ہے؟ فرمایا جو سچوں کا راستہ ہے. اے نبی سچا کون
یہ بات ہو چکی ہے، یہ بات پچھلے جمعے میں کر چکا. اور اب انبیاء کے بعد جو قائد ہوں گے نا صدیقین کے، وہ کون ہوں گے؟ جناب میں پچھلے جمعے 10 بیٹھا ہوں، دوبارہ یاد نہ کراؤ نا دوبارہ، کیونکہ میں نے وہاں سے پھر شروع کیا تو مجھے بہت وقت لگ جائے گا. جناب صدیق اکبر ہے، بولیے جی. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ختم کر دی نا کلام، اور میں صدیق اکبر آگے ہوں گے، سارے سچے پیچھے ہوں گے، سارے صدیقین پیچھے ہوں گے. میں نے بات کرنی ہے، آپ کو بتانا ہے کہ اللہ کا انعام کن کن لوگوں پہ ہے، اور جن لوگوں پہ اللہ کا انعام ہو جاتا ہے نا، اللہ ساری کائنات کو اس کے قدموں میں لگا دیتا ہے، اس کے قدموں میں ڈھیر کروا دیتا ہے. سبحان اللہ. اے بارے الہ صدیقین کا گروپ ہو گیا. فرمایا تیسرا، فرمایا والشہداء، فرمایا تیسرا گروپ شہیدوں کا ہے. اب سوال آپ سے ہے، شہید قرآن کہتا ہے مرتا نہیں، رب کے ہاں زندہ ہے. میں نے کہا بس یہی تو نوجوانوں کو سمجھانا ہے. قرآن پڑھنا ہے تو حسین کے وفاداروں سے پڑھ. حسین کے وفادار کیسے سمجھاتے ہیں؟ میں نے کہا تیسرے نمبر کا بندہ زندہ ہو. سبحان اللہ. میں جتھے ہوں تاکید کی گل کرنے لگا نا، اگر تم سمجھ آئے تیسرے گروپ کا بندہ والشہداء، قرآن کہتا ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ بھی گمان نہ کرنا، کیونکہ رب کے ہاں وہ زندہ ہے. بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے، تمہیں پتا کوئی نہیں. میں نے کہا سونیا تیسری کیٹیگری کا بندہ تو زندہ ہو. سبحان اللہ. اور تیرا عقیدہ بھی یہ ہو کہ تیسرا بندہ زندہ ہے، اور تو کہتا ہے قرآن کہتا ہے کوئی اسے مردہ نہیں کہے گا. اگر مردہ کہے گا تو اللہ شعوری میں ہے، عقل سے فارغ ہے. اگر انہیں مردہ کہے گا عقل سے فارغ ہے. اگر انہیں مردہ نہیں سمجھ جائے گا، نہیں سمجھے گا، انہیں زندہ سمجھے گا، شعور والا ہے. میں نے کہا یہی تو بتانا ہے کہ 1400 سال سے اہل سنت کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ اگر تیسرا گروپ زندہ ہو سکتا ہے تو پہلے دو گروپ بدرجہ اولا زندہ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. سمجھ آئی میرے نوجوانوں کو؟ آپ کی سبحان اللہ نے بتا دیا کہ آپ کو سمجھ آ گئی. آپ کو بھی سمجھ آئی؟ سبحان اللہ. سمجھ آ گئی ہے آپ کو بھی بیٹا سمجھ آئی؟ بس سمجھانا مقصد ہے، قرآن سے بغاوت کرنا مقصد ہے نہیں ہے. اور میری تقریر تڑپانے سے زیادہ شریعت سمجھانے پہ ہوتی ہے. تڑپا میں بھی لیتا ہوں، جوش میں تقریر کر کے آپ سے واہ بھی لوں گا، تقریریں کرتے وقت نعرے بھی لگاؤں گا، سب کچھ کروں گا، پر جو تمہیں سمجھ آ جائے گا نا، اس سے بڑا نقطہ بھی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی روحانیت بھی کوئی نہیں ہے. ابھی آپ کو سمجھ آ گیا تیسرا گروپ شہداء کا ہے، اور شہید مرتا اللہ کے ہاں وہ زندہ ہے. اور بابا شہید ہو نبی کا امتی وہ تو زندہ ہو، خدمتگار تو زندہ ہو، آقا زندہ نہ ہو یہ عقیدہ ہی برباد ہے. خدمتگار زندہ ہو تو ان کا آقا بھی زندہ ہے، اور آقا کا یار جو ساتھ لیتا ہو وہ صدیق بھی زندہ ہے، وہ فاروق بھی زندہ ہے. آگے چلیے فرمایا چوتھا گروپ. پہلا گروپ ہو گئے نبی جین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا چوتھا گروپ صالحین لوگوں کا ہے. اب صالحین میں صحابہ بھی داخل ہیں، اہل بیت بھی داخل ہیں، میرے نبی کے امتی اولیاء بھی داخل ہیں، علماء حق ربانیین بھی داخل ہیں. آپ صحابہ کے مقام سے شروع کرتے ہیں، علماء حق کے قدموں میں آتے ہیں. جناب سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو سفینہ نبی نے خود نام رکھا تھا. آپ کا اصل نام رابع ہے یا رومان ہے یا مہران ہے، آپ نے اپنا نام بدلا. آپ نے فرمایا بس آج کے بعد نبی نے مجھے سفینہ کہہ دیا ہے. اے سفینہ تجھے اپنے نبی نے سفینہ کیسے بنایا؟ فرمایا میں پانی لے کے آ رہا تھا، حد سے زیادہ مشکلیں اپنی کمر پہ لاتے ہوئے تھے، کچھ کندھوں پہ تھے، کچھ کندھوں پہ تھے، کچھ کمر پہ تھے. جب اتنا بوجھ لاد کے میں جا رہا تھا، میرے نبی نے مسکرا کے کہا وہ دیکھو میرا سفینہ جا رہا ہے. کشتی کو کہتے ہیں. فرمایا سفینہ جا. فرمایا اس دن سے لوگوں نے میرا نام اصل بھلا دیا تھا، تب سے لوگ مجھے سفینہ کہتے ہیں. ابن منقدر روایت فرماتے ہیں
وعن ابن منقدر ان سفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جناب سفینہ میرے نبی کے غلام ہیں، فرمایا اخطأ الجیش بارض الروم او صرف انطلق حاربا یلتمس الجیش فاذا هو بالاسد فقال یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، سبحان اللہ، جو اے یا ابا الحارث، شیر سامنے آ گیا، آپ فرماتے ہیں یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، سبحان اللہ، انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کان من امری کیتا و کیتا۔ سبحان اللہ۔ اب جناب ابن منقدر روایت فرماتا ہے کہ جب نا جناب سفینہ کو نا روم کے علاقے میں نا قید کر لیا گیا، یا آپ اپنے لشکر سے نا بھٹک گئے، بھول گئے، راستہ بھول گئے، علیحدہ ہو گئے، تو فرمایا آپ نا راستہ ڈھونڈتے نا ایک جنگل میں جا پہنچے۔ جب جنگل میں جا کے پہنچے نا تو فرمایا آگے کیا دیکھتے ہیں کہ فَإِذَا هُوَ بِالْأَسَدِ، فرمایا سامنے شیر آ گیا، سامنے اے لفظ سننے کی گالی، فَإِذَا هُوَ بِالْأَسَدِ، سامنے شیر آ گیا۔ جناب سفینہ فرماتے ہیں میں ادھر شیر سامنے، سبحان اللہ، آمنا سامنا ہو گیا، میں نے شیر سے کہا فقال یا ابا الحارث، سبحان اللہ، ایک روایت کیا ہے میں فقال یا ابا الحارث، دونوں طرح پڑھا گیا، فرمایا اے ابا الحارث، شیر کی کنیت، فرمایا شیر کو کہا اے ابا الحارث رک جا، میں کوئی عام بندہ نہیں، انا مولا رسول اللہ، میں نبی علیہ السلام کا غلام ہوں، سبحان اللہ، میں نبی علیہ السلام کا غلام۔ اکثر حدیث کے لفظ سننا، فرمایا توجہ کے ساتھ، شیر سفینہ کے سامنے، سفینہ شیر کے سامنے، جناب سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے صحابی ہیں، دونوں آمنے سامنے، شیر بھی جناب سفینہ بھی۔ اچانک جناب سفینہ نے دیکھتے دیکھتے یہ کہا قال یا ابا الحارث، اے ابا الحارث رک جا، انا مولا رسول اللہ، میں نبی کا غلام ہوں، سبحان اللہ، میں نبی کا غلام ہوں۔ سبحان جس کو اللہ، مزہ آیا وہ محبت کے ساتھ کہے۔ سبحان اللہ، اور مزے کی بات ہے شرح سننا والوں نے لکھ کے نا اور مسکات والوں نے لکھ کے فرمایا جب انہوں نے کہا نا، ملا ادارہ مدرس کی تشریح فرمایا، جب انہوں نے کہا نا کہ میں نبی علیہ السلام کا غلام ہوں، تو فرمایا پھر ساتھ یہ بھی کہا وَقَانَ مِنْ أَمْرِي كَيْتَ وَكَيْتَ، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس صحابی کی محبت پہ میرے یقین مانے نسلیں بھی قربان۔ اب صحابی کے سامنے شیر کو صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابی عقیدہ رکھتے سن کہ نبی علیہ السلام کا غلام ہوئے اور شیر کو روکے تو شیر رک جاتا ہے، بے شک، شیر سے باتیں ہو رہی ہیں، اور شیر کو ساڑھی گال سمجھ آتی ہے؟ ہمارے سامنے شیر آ جائے نا ادھر، سارا گول پہلے پیچھے والا دوڑے گا، پھر آگے والے بھگدڑ مچ جائے گی، پر صحابی نے یہ نہیں کہا کہ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، جب نبی کے سچے غلام ہونا پھر ڈرنا کیا؟ کہتے ہیں نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو فرمایا اے موت آئی سامنے، شیر سامنے آیا، شیر کے سامنے کھڑے ہو کے کیا کر رہے ہیں؟ میں یا ابا الحارث، سن لے شیر، انا مولا رسول اللہ، سبحان اللہ، میں نبی علیہ السلام کا غلام ہوں۔ اب شیر کو کیا پتا نبی کون، غلام کون، صحابی کون، آل بیت کون، شیر کو پتا؟ فرمایا اس کو تو نہیں پتا، فرمایا پھر آگے ہاتھی کر دی، فرمایا اتنا پیارا کلام دل کرتا پڑھتے رہو، فرمایا کانا من امری کیتا و کیتا، فرمایا پھر اسے کہانی سنانے لگا، میں اس طرح لشکر میں جا رہا تھا، اس طرح میں راستہ بھٹکتے بھٹکتے جنگل میں آیا، آگے تو آ گیا، پیچھے میں آ گیا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اتنا پیار والا یقین مانے جب بھی میں یہ پڑھتا ہوں نا تو مجھے وہ استاد مکرم کی وہ چہرے والی کیفیت، آپ پڑھاتے بھی ہنستے تھے، کہتے یار ایسا بھی نڈر صحابی ہم نے دیکھا ہے کہ جناب سفینہ ہے، جناب سفینہ ہے اور نبی علیہ السلام کے غلام ہیں، اور غلاموں صحابہ میں سے غلاموں کا یہ عالم ہے، تو صحابہ کے سردار صدیق اکبر کا کیا عالم ہوگا؟